बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। प्रोग्राम पॉलिटिकल मैटर के साथ जवाद शमसी आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, पूरी दुनिया हालात का शिकार है और हर तरफ किसी न किसी हवाले से कोई ना कोई अफरा तफरी नज़र आती है। इंटरनेशनली माहौल पिछले दिनों खासा टेंस रहा। मुख्तलिफ ममालिक आपस में दस्तो गिरेबान नज़र आए और हमने ख़ास तौर पे पहले यूक्रेन की जंग पे भी हमने प्रोग्राम किए, रशिया यूक्रेन, लेकिन हमने ज़्यादातर हमारा फोकस मुस्लिम उम्मा की जो तरजीहात और मुस्लिम उम्मा के ममालिक की हिफाजत और इसके बारे में इसराइल के अज़ाइम जो हैं, जो कि इंतहाई मैं समझता हूँ किसी से पोशीदा नहीं है, वो अपनी शैतानी सिफ्त रखते हुए खुसूसन ईरान के ऊपर जो उसने किया उसके ऊपर हमने बहुत डिस्कशन की। उसमें मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र के लोग शामिल हुए। चलते चलते अमन के जो मामलात थे, पाकिस्तान इस्लामाबाद एकॉर्ड, फिर कतर, और अभी सूरत हाल आपको पता ही है कि वो एक रोड मैप बन रहा है जिसको एक्सेप्ट करने पे तैयार है ट्रंप भी, ईरान भी बात कर रहा है बातचीत की। लेकिन साथ साथ जो एक कल मुआहदा हुआ सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान और तुर्की के मबैन, वो उसके ऊपर भी आज मैं चाहूँगा कि हम बात करें। और जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उसमें भी एक हलचल नज़र आती है। जमात इस्लामी अपनी स्पेस बनाती चली जा रही है। मेरा ख्याल है जो वैक्यूम क्रिएट हुआ था सियासी, उसको किसी हद तक जमात इस्लामी फिल करने में कामयाब हुई है। जो कल का एहतजाज हुआ है जमात इस्लामी का, उसमें मुझे बड़ा पोटेंशियल नज़र आया है, कौम की शमूलियत नज़र आई है और लगता ऐसे है कि हुकूमत भी कुछ प्रेशराइज हुई है। और अब 9 तारीख की अनाउंसमेंट उन्होंने की है। वज़ीर आला हाउस पंजाब और दीगर पाकिस्तान की जो अहम शाहराएँ होंगी वहाँ वो धरना देंगे। मैं आज इस प्रोग्राम में दोनों मौज़ूआत को डिस्कस करूँगा और मेरे साथ इन मौज़ूआत पे बात करने के लिए मेरे मेहमान गिरामी जो स्टूडियो में मौजूद हैं, प्रोफेसर मशकूर अहमद सिद्दीकी, माहिर सियासियात हैं और बैनुल अक़वामी अमूर हैं। इनको वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया। और मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं जी नसरुल्लाह गुराया साहब, नायब अमीर जमात इस्लामी पंजाब हैं। इनको भी वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया। आगाज गुराया साहब से करते हैं। गुराया साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। गुराया साहब, कल की जो जमात इस्लामी है उसकी एक्टिविटी जो है वो हमें नज़र आई, उसमें जो स्पीच नज़र आई वो बड़ी, हमने देखा बड़ी बेबाक थी अवाम के हक में हाफिज साहब की। और फिर मुख्तलिफ शाहराओं पे आपने कामयाबी के साथ जो कहा था वो कर दिखाया। तो क्या हम समझें कि आने वाले वक्त में जमात इस्लामी जो है वो अवामी हकूक़ की जंग मज़ीद तेज़ करने वाली है? जी सर, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। जिस तरह कल आपने देखा कि पूरे मुल्क में बिला तफरीक रंगो नस्ल और इलाका लोग बुनियादी तौर पे जमात इस्लामी के लिए तो निकले ही सो निकले, और जमात इस्लामी की स्पेस तो बनेगी सो बनेगी। असल में तो सर जो निज़ाम है जिसने आम आदमी का जीना दो भर कर दिया है, चाहे वो IPPs की शक्ल के अंदर हो, चाहे वो पेट्रोलियम के ऊपर लेवी और दीगर टैक्सेस की शक्ल के अंदर हो, तो ये सारी की सारी चीज़ें वो हैं जो हमारे सामने हैं। और अभी वफाकी वजीर तवानाई का बयान 4-5 दिन आपकी नज़र से गुजरा। वो इरशाद फरमा रहे थे कि हमें जो IMF है वो पीक आवर्स के अंदर अवाम को बिजली सस्ती फराहम करने की इजाज़त नहीं देता। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, देखें, सादा सा सवाल है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। इसमें को पीपल्स पार्टी को, नून लीग को, PTI की पॉइंट स्कोरिंग नहीं है। अच्छा, वही IMF आपको 11 अरब रुपए का जहाज लेने की इजाजत देता है। वही IMF आपको 700% तनख्वाहों में इजाफे की इजाजत देता है। वही IMF आपको 14-15 करोड़ रुपए की गाड़ी सेनेट के चेयरमैन के लिए लेने की इजाजत देता है। 2680 अरब रुपए IPPs को बगैर बिजली प्रोड्यूस करने की इजाजत देता है। तो सर देखिए, बुनियादी तौर पे, अच्छा इस लिस्ट को अगर आप कहेंगे तो मैं 50-100 चीजें आपको गिनवा दूंगा ना। तो मसला सिर्फ ये है कि देखें,
آپ کو کسی چیز کی اگر اجازت نہیں ملتی تو جس سے عوام کو سکھ کا سانس ملے اس کی آپ کو اجازت نہیں ملتی، جس سے انسانیت کا دم گھٹے، کسی بھی پاکستان کی زندگی اجیرن عذاب اور جہنم بن جائے، اس کے لیے آپ کو کسی کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو یہ ہے اس وقت، اور اس وقت ظاہر ہے کہ پاکستانی عوام کی آواز بنی ہے جماعت اسلامی۔ آپ دیکھ لیں، پارلیمنٹ دیکھ لیں سر، صوبائی اسمبلیاں دیکھ لیں، قومی اسمبلیاں دیکھ لیں، کہیں پہ آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں، جو زمینی حقائق ہیں، اس وقت پاکستانی قوم جس عذاب اور اذیت سے گزر رہی ہے۔ پنجاب حکومت کا اندازہ لگا لیں سر، 300 نواز شریف اسکول آف ایمیننس بنائیں گے اور 60,000 اسکول پرائیویٹ کر دیں گے، صرف اس لیے کہ ہمیں ایک فیس سیونگ چاہیے۔ ہمیں عوام کے ساتھ تو کوئی ہمدردی ہے ہی نہیں نا سر۔ تو ان حالات کے اندر ظاہر ہے کہ جب آپ نکلے، آپ نے آواز بلند کی، فیکٹس اینڈ فگر پیش کیے، تو عوام نے اپنے دلوں کو کھول دیا الحمدللہ۔ ٹھیک۔ اچھا، پروفیسر صاحب کو بھی شامل کریں گفتگو میں۔ پروفیسر صاحب، گرایہ صاحب نے کہا کہ آئی ایم ایف جو ہے، ہمارے وزیر توانائی جناب لغاری صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ آیا کہ ہم جناب عوام کو ریلیف دینا چاہتے ہیں، لیکن آئی ایم ایف جو پیک آورز میں ہمیں ریلیف دینے نہیں دے رہی، عوام کو فائدہ نہیں دینے دے رہی۔ دوسرا یہ کہ سوال جو گرایہ صاحب نے اٹھائے ہیں وہ بڑے ویلڈ ہیں۔ اس میں انہوں نے کہا جی جہاز خریدنے کی اجازت دی جاتی ہے، پارلیمنٹ کے ممبران کی تنخواہوں میں مراعات میں اضافے کی اجازت دے دیتی ہے، یعنی کیا آئی ایم ایف صرف عوام کا خون چوسنے کی اجازت دیتی ہے، عوام کے اوپر بوجھ ڈالنے کی اجازت دیتی ہے، لیکن تمام تر عیاشیاں جو عللے تللے ہیں حکمرانوں کے، اس کی ٹوٹلی جو ہے وہ بلا ضرورت اجازت دی جا رہی؟ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بہت شکریہ جناب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرض یہ ہے جی کہ جو آئی ایم ایف کا رول ہے اس کو ہمیں سمجھنے کی اور عوام کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے کہ آئی ایم ایف کا کیا رول ہے۔ آئی ایم ایف کا رول جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں عوام الناس کو جو پبلک اوپینین جہاں بنتی ہے اس عوام الناس کو خراب کیا جائے، ان کو تکالیف میں مبتلا کیا جائے۔ اس سے ان کا 2-3 طریقے سے فائدہ ہے۔ ایک فائدہ ان کا یہ ہے کہ جو ممالک انٹرنیشنلی پاکستان کو کمزور دیکھنا چاہتے ہیں وہاں پر یونٹی میں فقدان پیدا کر سکے۔ ٹھیک ہے، تقسیم جو ہے وہ پیدا ہے۔ اور دیکھیں، اور خصوصاً طبقاتی تقسیم، جی، اور طبقاتی تقسیم بھی ہے، اور اس کے علاوہ جو سب سے بڑا مالی جو ایک ان کے گزارے ہیں عوام الناس کے جو مالی مسائل ہیں ان کو بڑھانا ہے۔ دیکھیے، آپ کہیں بھی چلے جائیں، مہنگائی ہے، آپ بجلی کے بل دیکھ لیجئے، آپ توانائی کے دوسرے ذرائع دیکھ لیجئے جیسے پیٹرول وغیرہ ہے، اور اسی طریقے سے آپ عوام کی قوت خرید بہت حد تک کم ہو گئی ہے۔ تو یہ تمام مسائل جو ہیں وہ پاکستان کے لوگوں کی خوشحالی کو ختم کر رہے ہیں، اور ان کی جو پبلک اوپینین فارم ہو رہی ہے وہ ایک بڑی ہی میں سمجھتا ہوں کہ نیگیٹو ہو رہی ہے۔ تو یہ تو آئی ایم ایف کا جو رول ہے، اور یہ بھی سامنے کی بات ہے، شاید یہی ایجنڈا ہے ورلڈ آرڈر۔ جی، ان کا یہی ایجنڈا ہے۔ میں یہی آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ان کا مقصد ہی یہی ہے کہ وہ پاکستان میں جو کہ ایک ایٹمی طاقت ہے اور جس میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ مسلم امہ کو اکٹھا کر سکتی ہے، اور جیسا کہ 1974 میں کیا بھی ہے، تو اس کی وہ اس صلاحیت کو ختم کرنا چاہتی ہیں۔ تو یہ میں تو اس کے اوپر بالکل میری اوپینین بڑے واضح ہے، میں تو اس چیز کو بہت ایز اے پولیٹیکل سائنٹسٹ سمجھتا ہوں، لیکن یہ بات ہمارے عوام الناس کو بھی سمجھ میں آنی چاہیے، اور ہمارے جو اقتدار جن کے پاس ہے ان کو بھی سمجھ میں آنی چاہیے۔ نہیں، عوام کو تو بہت دیر پہلے کی سمجھ آ گئی ہوئی ہے، لیکن یہ جو ہمارے حکمران ہیں جو منتخب ہونے کی بات کرتے ہیں، جس طرح بھی وہ اقتدار میں آ جاتے ہیں، وہ عوامی مفادات کو پس پشت پھینک کر وہ ورلڈ آرڈر کے مفادات کی تکمیل کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ وہ آپ بالکل درست فرما رہے ہیں، وہ اس لیے وہ یہ کرتے ہیں کہ ان کو وہاں سے ان کی سینکشن کی ضرورت ہے، یعنی مراعات کی ضرورت ہے۔ تو وہ اپنے عوام الناس کی تکلیفوں کو سے در پر ہٹ کر وہ چاہتے ہیں
کہ انٹرنیشنلی وہ اپنے اثر و رسوخ کو بڑھائیں اور وہاں سے فائدے حاصل کریں، جو بہت افسوس کی بات ہے۔ اور دیکھیے جی، عوام الناس تو کسی ریاست کی اصلی طاقت ہوتی ہے۔ دیکھیے مسلح افواج ہماری بہت بڑی طاقت ہے، اللہ کا شکر ہے، لیکن عوام کی طاقت کے بغیر، ان کی خوشحالی کے بغیر، ان کے اگر کمر توڑ دیں گے تو پاکستان کی مضبوطی پر بہت خراب اثر پڑے گا، اور ایک ہم مضبوط نیشن نہیں بن پائیں گے۔ اور اگر ہم اس کو جتنی جلدی سمجھ جائیں وہ اتنا بہتر ہے۔ پاکستان کے عوام ہی پاکستان کی اصل طاقت ہیں، جو اپنے مسلح افواج کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر پاکستان کے دفاع میں بھی کردار ادا کر سکتے ہیں، پاکستان کی ترقی میں بھی کردار ادا کر سکتے ہیں، پاکستان کے سیاسی شعور کو بڑھانے میں بھی رول پلے کر سکتے ہیں۔ جی جی، اچھا گرائے صاحب، اب پروفیسر صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، یقیناً اپنے تائیں وہ بات ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن اس کے لیے مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر پروفیسر صاحب کو اس بات کی سمجھ آ گئی ہے، مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ پاکستان کی طاقت جو ہے وہ عوام الناس ہیں، پاکستان کے اصل وارث جو ہیں وہ عوام الناس ہیں، اور جو پاکستان کے اصل وارث ہیں، جو قوم ہے، اس کو بھوک، افلاس، بے یار و مددگار، اور ان کے لیے علاج مہنگا، جو کہ آئین علاج بھی فری دینے کی بات کرتا ہے، تعلیم بھی فری دینے کی بات کرتا ہے، اور ایون اب تو پوری دنیا میں جو ہے وہ بوڑھوں کی کیئر کے لیے جو ایجڈ لوگ ہیں ان کے لیے خواہ وہ سرکاری ملازم ہوں یا نہ ہوں، ان کی کیئر کی بھی بات کرتا ہے، آئین حقوق انسانیت کی بات کرتا ہے۔ تو پھر یہ سوئے ہوئے ہیں، خواب غفلت کا شکار ہیں، یا جان بوجھ کر یہ حرکتیں ہو رہی ہیں جو عوام کے ساتھ ہو رہی ہیں؟ اصل میں بنیادی طور پہ سر جو اس کے بیک اینڈ کے اوپر جو مائنڈ ہے نا، اس کو تھوڑا سا بس سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میرا نہیں خیال کوئی لمبی سائنس ہے، کوئی راکٹ سائنس ہے، کوئی پولیٹیکل سائنس ہے، کوئی کیمسٹری فزکس کی سائنس ہے، بہت آسان ہے۔ بنیادی طور پہ انگریز جب یہاں سے گیا تو جو مائنڈ سیٹ ڈیولپ ہوا نا سر، وہ مائنڈ سیٹ ابھی تک رول کر رہا ہے، اور وہ اس کو انسان سمجھے پھر تو سر کیا ہی بات ہے۔ اگر وہ سمجھے کہ یو اینڈ می اینڈ آل ادر پیپل آف پاکستان آر ہیومن بینگ، سر تو اس سے اچھی ہمارے ذہ نصیب، ہماری اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہو سکتی ہے سر۔ اس مائنڈ سیٹ کو اگر آپ سمجھنا ہے تو آپ بنگلہ دیش کو سمجھتے ہیں، وہ کیا سمجھتے تھے۔ اچھا، اسی مائنڈ سیٹ کو اگر آپ نے سمجھنا ہے تو ابھی ریسنٹلی ایک ہمارے انڈیا کے اندر ایک ایپیسوڈ ہوا، انہوں نے نوجوانوں کو تشبیہ دی کہ دیز آر دا کاکروچز۔ اچھا، کاکروچ کا مطلب کیسا؟ یو آر ناٹ ہیومن بینگ، یو آر اینیمل، کیڑے مکوڑے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بنیادی طور پہ یہ مائنڈ سیٹ ہے سر، یہ جو پوری اشرافیہ ہے اس وقت، اس پورے انڈو پاک کے اوپر یہ مائنڈ سیٹ ایک ہی ہے۔ یہ نہیں کہ یہاں پہ الگ ہے، وہاں پہ الگ ہے، وہاں پہ الگ ہے۔ 19-20 کے فرق کے ساتھ وہی مائنڈ سیٹ ہے، وہی انہیریٹڈ چیزیں ہیں جو یہاں پہ بھی آپ کہہ لیں کہ کھوٹے سکے ہیں، جو ابھی تک کھوٹے تو ہوئے نہیں چل رہے ہیں۔ اچھا، تو یہ مائنڈ سیٹ ہے بنیادی طور پہ جو ہیومن بینگ تو سمجھتا ہی نہیں ہے سر۔ بات تو یہاں سے آگے تب بڑھے گی کہ جب وہ کیا ہمیں سمجھیں گے کہ وی آر ہیومن بینگ۔ اچھا، ہم ہیومن بینگ ہیں، اچھا اگر ہم ہیومن بینگ ہیں تو وی ہیو سم رائٹ، اف وی ہیو سم رائٹ تو پھر بات تو یہاں سے سر آگے چلے گی نا، وگرنہ تو آپ اندازہ لگا لیں۔ میں دوبارہ ایک چھوٹی سی مثال سر آپ کو دینا چاہوں گا۔ حنیف عباسی صاحب پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ جنگ کے اندر ایک آئی پی پی ہے جو سارا مہینہ ریسٹ کرتا ہے، چل چل کے اس کے پاؤں تھک گئے ہیں، اس کے پاؤں شل ہو چکے ہیں، چھالے پڑے ہیں اس آئی پی پی کے پاؤں میں، اور 1 مہینے کے بعد وہ 1 یونٹ بجلی پیدا نہیں کرتا۔ 1 مہینے کے بعد اس کو 10 کروڑ روپے دے دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ 10 کروڑ روپے کون دیتا ہے سر؟ آپ دیتے ہیں، میں دیتا ہوں، ہمارے جو پروفیسر صاحب ہمارے ساتھ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ دیتے ہیں، یہاں آپ کے اسٹوڈیو کا واچ مین، ہر آدمی، آفس بوائے، ہر آدمی دیتا ہے سر۔ بالکل ٹھیک۔ انہوں نے اور کیا انکشاف کیا؟ آپ اندازہ لگا لیں کہ 10 کروڑ مہینے کے اور سال کے ہو گئے 1 ارب 20 کروڑ روپے سر۔ آپ اس سے اچھا اس پرتوں کو آپ کھولتے چلے جائیں، انہوں نے خود ہی انکشاف کیا سر۔ دیکھیں، میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں، میں کوئی اپنی بات نہیں کر رہا، جو یہ کہہ رہے ہیں ہم اسی کی بات کر رہے ہیں ہم تو سر۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ انہوں نے اور کیا انکشاف کیا؟ انہوں نے کہا کہ 42 آئی پی پیز ایسے ہیں کہ جو بند پڑے ہوئے ہیں اور جن کو حکومت پیمنٹ کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے،
बिल्कुल ठीक तो सर बुनियादी आप अंदाजा लगा ले कि एक वफाकी वजीर ये उसके ऊपर कशफ हो रहा है, एक वफाकी वजीर के ऊपर कशफ और इल्हाम ये हो रहा है कि हम पीक आवर्स के अंदर बिजली फराहम नहीं कर सकते। तो बुनियादी तौर पे ये सर इससे आप और आसन इकबाल और वजीर दाखिला साहब फरमाते हैं कि निजाम मफलूज है, निजाम फेल है। सर आप अंदाजा लगाएं कि जिसको हम समझते हैं कि बंदा बड़ा पढ़ा लिखा है सर, टाई लगा के बूट शूट पहन के हाउस हो बन के हम समझते हैं कि अच्छा यार ये तो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का आदमी है, ठीक है? नहीं ये आपके लोगों में से हैं मेरे और आपके लोगों में से नहीं, जिनमें से भी देखिए सर, जिनमें से भी हैं, अब तो जहां पे है वहीं पे है ना। हाँ ठीक है। तो वो क्या फरमाते हैं, वो फरमाते हैं कि अगर हमारा प्राइम मिनिस्टर फॉर्म 47 का है तो आपका प्रेसिडेंट भी फॉर्म 47 का है। मतलब अगर हम चोर हैं तो आप भी चोर हैं, हम डाकू हैं तो आप हमसे बड़े डाकू हैं। ठीक। तो इससे आप सर बुनियादी तौर पर क्या है, जो बात मैं करना चाह रहा हूं, ये वो मेंटेलिटी है। इस मेंटेलिटी के तहत अगर हम ये समझें कि कोई चेंज आ जाएगी तो चेंज नहीं आ सकती। दूसरा, 45-50 साल हुक्मरानी करने के बाद भी अगर आपको पॉलिटिकली डायनामिक्स ही समझ में नहीं आए दुनिया के, तो सर ज़ाहिर है कि एक शराब है, उस शराब के पीछे क्या लगेगा? अब आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं, क्योंकि एहतजाज तो आपका कामयाब हो गया, मैसेज भी चला गया, तो जरा कौम को भी ये खबर दे देना, कल आप धरना देने जा रहे हैं, क्या हुक्काम बाला की तरफ से या अरबाब इख्तियार की तरफ से कोई यकीन दहानी कराई गई है कि ठीक है आप पुरअमन एहतजाज करें, हम आपकी बात को कुछ कंसिडर करते हैं कौम के लिए? सर देखें, ये जो हुक्काम बाला या कोई याद दहानी होती है, इसका तो हम एक पॉलिटिकल वर्कर हैं, हमारा इसके साथ कोई कंसर्न नहीं है, ठीक है? ठीक है। अब जहां तक अगली बात है, वो बुनियादी बात ये है कि हमने तो पहले दिन से ये ऐलान किया है कि ये एक लॉन्ग मूवमेंट है, लंबी मुजाहमती तहरीक है, ठीक है? ठीक है। इस लंबी मुजाहमती तहरीक के अंदर हो सकता है, जिस तरह परसों वजीराबाद के अंदर आप अंदाजा लगा ले सर, इनकी मेंटेलिटी का अंदाजा लगा ले, रात 3:30 बजे एक प्रेसिडेंट जमात इस्लामी जिला वजीराबाद के घर के अंदर पुलिस दाखिल होती है, सिक्योरिटी कैमरों को उखाड़ के साथ ले जाती है सर, वहां रहने भी नहीं रहती, ठीक है, और ये सारे हरबे इस्तेमाल करती है। तो हम तो ये समझते हैं कि ये एक लंबी जंग है, ये कल जो धरने शुरू होंगे इसके बाद हो सकता है किसी बड़े लॉन्ग मार्च की तरफ जाना पड़े, होगा उसके बाद हो सकता है किसी और लंबी तहरीक की तरफ जाना पड़े। तो बुनियादी तौर पे तो ये सारे के सारे निजाम को, अच्छा दो चीजें हम कर रहे हैं सर बुनियादी तौर पे, हम निजाम को एक्सपोज भी कर रहे हैं, ठीक है, मुतबादल निजाम के खदोखाल भी दे रहे हैं, अवाम के अंदर अवेयरनेस भी पैदा कर रहे हैं और अपनी सफों को मुनज़्ज़म भी कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि लोग इन चेनों को जान जाएं ताकि ये निजाम पूरा कोलैप्स हो और इसकी जगह पे एक मुतबादल निजाम दिया जा सके। आगाज उनका लेवी जरूर है, पेट्रोल सस्ता जरूर है, लेकिन दरअसल पूरे निज़ाम की वो बात कर रहे हैं, उसमें वो तरीक़ा वारदात जो आजकल चल रहा है उसको वो निगलेक्ट कर रहे हैं। आप क्या इसमें जी मैं इजाफा करेंगे? जी मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा जी, सबसे पहले तो जमात इस्लामी जो है उसने अपोजिशन की जगह ले ली है, यानी अपनी स्पेस बना ली है, उन्होंने बना ली है, और अपोजिशन की जो जगह खाली थी और जो असेंबली में जहाँ अपोजिशन होनी चाहिए थी, और ये जो अपोजिशन जमात इस्लामी की कर रही है, ये सियासी पार्टियों का, दीगर सियासी पार्टियों का काम है जो इलेक्ट हुई हुई, लेकिन वहाँ पर तो आपको ये अपोजिशन हमें ऐसी नज़र नहीं आ रही है। तो जमात इस्लामी ने उस गैप को पूरा करने की कोशिश की है, ठीक है, तो अवामुन नास तो उसको वेलकम करेंगे ना जी, जब कोई उनके लिए कोई उनके मुतालबात के लिए और उनकी जो मारूज़ात है उनके लिए खड़ा होगा तो उनके लिए वो मसीहा बनेगा। तो जमात इस्लामी ने 41 शहरों में धरना दिया, ठीक, और ये बड़ा कामयाब धरना था। इस लाहौर में भी मुदंगचुंगी पर ये हुआ, कराची, लाहौर, तमाम पूरे ऑल ओवर द पाकिस्तान। लेकिन अब जो उनका कल का जो धरना है, कल का जो उन्होंने इकट्ठा होकर जहाँ पर एहतजाज करना है, वो आपके बलूचिस्तान का गवर्नर हाउस और सिंध का गवर्नर हाउस और KPK का गवर्नर हाउस और पंजाब का चीफ मिनिस्टर हाउस के सामने, ठीक है। अच्छा, यहाँ तो ये बहुत बड़ी बात है कि वो उन्होंने इसको बहुत सीरियसली लिया है, ठीक, और अवाम को जो है ना जी इससे रिलीफ मिलने की तवक्को आप पूछ रहे थे, ऑक्सीजन मिलेगी और ऑक्सीजन मिलेगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि देखिए जो एक जायज़ मुतालबात है, जो एक जायज़ ज़रूरियात हैं, क्या ये ज़रूरी है कि कोई उस पर आके एहतजाज करे
परेशान हो, सड़कें बंद हों, ठीक। तो क्या ये देना एक महज़ब रियासत, ये भी एक सवाल है। महज़ब रियासत के लिए ये अच्छा नहीं है? ये भी सवाल है। और मैं एक ब्रेक पे जा रहा हूँ जी। ब्रेक से वापस आऊंगा तो हमें डॉक्टर असलम डोगर साहब भी ज्वाइन करेंगे और हम उनसे भी सवालात करेंगे कि इंटरनेशनली जो मुआहिदा हुआ है उसके क्या असरात हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड और मुस्लिम उम्मा के ऊपर होंगे, जो कि तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान हुआ है। ब्रेक के बाद नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद मेहमान गिरामी डोगर साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। डॉक्टर असलम डोगर साहब जनाब हमारे दिल के बहुत करीब हैं और डीजी पीआर रहे हैं। मैं आईएसपीआर तो निकल चला था, लेकिन ताल्लुकात तो इनके उस जगह पे भी मौजूद हैं हालिया दौर में भी, और खुसूसन तजियाकार के तौर पे आज हमें ज्वाइन किया है। वेलकम जी प्रोग्राम में। डोगर साहब, आपने गुराया साहब की भी गुफ्तगू आप स्टूडियो में चुके आ चुके थे तो सुनी। हाँ। जमात इस्लामी के एहतजाज पे मैं चाह रहा हूँ कल के आप थोड़ा गुफ्तगू करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम को। देखिए जी, जमात इस्लामी जो है मौलाना मौदूदी साहब की जमात है और उसने हमारी जो कौमी ज़िंदगी है उसमें हमेशा बड़ा अहम किरदार अदा किया है। उसकी बातों से, उसकी पॉलिसी से आप इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन उसके रोल से इख्तलाफ नहीं कर सकते, उसकी इफेक्टिवनेस से इख्तलाफ नहीं कर सकते। कल का जो एहतजाज हुआ है, मैं समझता हूँ इस हवाले से एहतजाज बिल्कुल ये दुरुस्त एहतजाज हुआ है कि इस पे तो सब लोगों को एहतजाज करना चाहिए। ये तो बिल्कुल एहतजाज वाली बात है कि हर बंदा जो है वो इसका डसा हुआ है, हर बंदा जो है वो कंप्लेनेंट है इसका कि अब हद हो गई है, इनफ इज इनफ। हम ठीक है, कुछ इसमें जो गारंटीज का मामला है, कुछ दूसरा मामला है, लेकिन अगर कोई इदारा अपना काम ही नहीं कर रहा और कोई इदारे जो हैं वो अपना जो उन्होंने डिलीवर करना वो डिलीवर कर ही नहीं रहे, तो मेरा ख्याल है उनसे बात होनी चाहिए, उनको टेबल पे लाके इस मसले को अच्छे तरीके से हल होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि उन इदारों को भी थोड़ा सा शर्म करनी चाहिए उन्हें, और वो देखना चाहिए कि अगर ये इस कौम को, बड़ी ये गरीब कौम है और ये बड़ा हम कर्जों में जकड़े हुए हैं, और इस कैफियत में या मैं समझता हूँ कि जब हमारे आखिरी सांस एक तरह से निकल रहे हैं तो कुछ लोग हमारा खून पी रहे हैं, तो ये तो लोग बड़े जालिम लोग हैं। मैं समझता हूँ इनके खिलाफ जमात इस्लामी ने ये कदम उठा के एक बहुत आला काम किया है। लेकिन मैं ये जरूर चाहूंगा कि ये मामला एक कानून के दायरे में, आइन के दायरे में और एक अच्छे पुरअमन तरीके से इस मसले को हल किया जाए। ये दोनों तरफ से होना चाहिए। मेरा ख्याल है जो इदारे हैं जो ऐसे पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, उनको एक थोड़ा सा अकल के नाखून। बिल्कुल ठीक है। अच्छा गुराया साहब, आपने एक और भी ये अब सवाल जो मेरी तरफ से, मैं बड़े दिनों से इस पे डिस्कशन कर रहा हूं, ये जो तमाम तर इदारे हैं, लगता ऐसे है ये आइन और कानून के नीचे से निकल के सुपरसीड कर गए हैं। किस तरह? मैं वापडा की बात कर रहा हूं, मैं अपना वजीर तवानाई की बात कर रहा हूं, मैं वापडा की इसलिए कर रहा हूं कि आप रिकवरी इनकी देख लें, बिजली चोरी की ये बात करते हैं। आपने कभी इनका छापा देखा हो तो सिर्फ गरीब आदमी जिसका एक कमरा भी नहीं होता तो उसकी जी डायरेक्ट तार लगी हुई थी, ये वीडियोज उनकी सिर्फ बनाते हैं, इनकी हैसियत इतनी है। और उसके बाद ये जो रिकवरी इनकी है, तमाम फैसिलिटीज जो कौम और आवाम के लिए थी कि अगर बिल ज्यादा आ गया है तो उसको अपना 2-3 साथ में तब्दील करके कर लिया जाए, जीरो बिल पे ये किसी के घर आप पहुंच जाते हैं। यानी हुकूमत ने इनको आजाद कर दिया है कि जाएं जुल्म ढाएं, पीरा की सूरत में, लेस्को की सूरत में, ये अजदहा छोड़ दिए हैं। इस पे जमात इस्लामी बात क्यों नहीं कर रही? देखें सर, हम तो मजमूई बात कर रहे हैं, इसके ऊपर भी बात कर रहे हैं। यही वफाकी वजीर हैं तवानाई के, आपको याद होगा आज से 2 साल पहले जब रावलपिंडी के अंदर हमने धरना दिया था तो ये इरशाद फरमाते थे कि ये तो बड़े होली पैक्ट्स हैं, बड़े मुकद्दस डॉक्यूमेंट्स, इनको खोला नहीं जा सकता जो मुआहदे हमने किए हैं। अच्छा, उस वक्त भी हमने ये गुजारिश की थी कि देखिए इनको ओपन कीजिए, कौम के सामने लाइए, पार्लियामेंट में लाइए, कोई बात कीजिए, कहीं पे कोई डिबेट डिस्कशन में लाइए। अच्छा, जब वही पहले ये फरमा रहे थे कि ये कुछ नहीं हो सकता, अच्छा उन्हीं माहदों में से कुछ माहदे जब रिवाइज हुए तो आप अंदाजा लगा ले, इनके अपनी रिपोर्ट्स के मुताबिक 3600 अरब रुपए से जायद का फायदा है जो पिछले अरसे के अंदर हमारे जो तवानाई का सेक्टर है उसको हुआ है। लेकिन कौम को नहीं हुआ, कौम को नहीं हुआ। लेकिन वो
لیکن وہ نیچے نہیں پہنچا نا سر. جی جی. وہ نیچے نہیں پہنچا. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ ابھی 10 دن پہلے آپ کے یا کوٹ رادھا کرشن ہے کچی کوٹھی سے کہتے ہیں لاہور کے قریب, ایک مزدور آدمی ہے جس کا 42,000 روپے بل آ جاتا ہے, تو وہ بل کو دیکھ کے ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. ڈپریشن کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ بچوں کو باہر نکالتا ہے, پنکھے کے ساتھ آپ کہہ لیں کہ ایک چیز لیتا ہے اور جھول جاتا ہے, اپنی زندگی کا خاتمہ کر دیتا ہے. اچھا گرائے صاحب یہاں رکیے, یہاں رکیے ذرا, مجھے بتائیے کہ میں یہی میرا اس پلیٹ فارم سے قوم کے آگے ایک سوال ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ کبھی یہ کوئی ابھی نہیں اتنا بل یا غلط بل کسی کو آ جانا یہ کوئی معمہ نہیں ہوا کرتا تھا, آتا تھا تو میں نے بڑا کانفیڈنس دیکھا لوگوں میں. میں جب چھوٹا تھا کہ یہ بل زیادہ آ گیا تو ان کو پتا ہوتا تھا میں ایس ڈی او کے پاس جاؤں گا, میں ایکسین کے پاس جاؤں گا, میں ایس سی کے پاس جاؤں گا, میری داد رسی ہو جائے گی, اس کو ہم حل کر لیں گے. اب تو اس لیے خودکشیاں ہو رہی ہیں, ان کو پتا ہے کہ بل آ گیا ہے تو انہوں نے کہنا جی جاؤ اینو پے کرو, اس کے علاوہ چارہ ہی کوئی نہیں. سر بنیادی طور پہ تو دیکھیں نا, راستہ ہی کوئی نہیں چھوڑا. آپ کے 199 یونٹس ہیں, ٹھیک ہے, ہاں, تو آپ کا بل اتنا ہے. اچھا آپ کے 201 ہو گئے تو اتنا ہے. تو سر بنیادی طور پر اصل میں دیکھیں یہ لیوی ٹیکس ہے. یہ کیوں لگا تھا کہ آپ ریفائنریز بنائیں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے. سر اندازہ لگا لیں, آپ ہمارے یہ جو بزرگ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں دائیں بائیں, میں سب کا بہت ریسپیکٹ کرتا ہوں, ان سے یاد اللہ بھی ہے. آپ اندازہ لگا لیں سر, یہ پیلی ٹیکسی کھا گئے, یہ اکڑا سرچارج کھا گئے, قرض اتارو ملک سنوارو کھا گئے, ٹھیک ہے نا, لیوی ٹیکس کھا گئے. یہ سر مطلب کیا کچھ انہوں نے کیا نہیں کھایا سر انہوں نے. ٹھیک ہے. اچھا کون سی چیز ہے جو انہوں نے چھوڑی ہو؟ لہٰذا بنیادی ایک ہی چیز ہے کہ ان سے جان چھڑوائے بغیر اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چھوٹا سا ریلیف مل جائے گا, تو ریلیف تو چلے وہ مل ہی جائے گا. ایشو یہ ہے کہ بنیادی طور پہ ان سے جان چھڑوائے بغیر گزارا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر, یہ ایک طرف احتجاج جماعت اسلامی کا مقبول ہوا, عوام سڑکوں پہ آئی, دوسری طرف ہم دیکھ رہے تھے کہ 3 ممالک کا معاہدہ ہو رہا تھا اپنا سعودی عربیہ میں, ٹھیک ہے, اس کو مکہ کا نام دیا گیا اس معاہدے کو, اور معاہدہ ہوا, بڑی جے کار ہوئی پوری دنیا میں, اس کا تذکرہ ہوا. آپ ذرا تھوڑا پروفیسر بتا دیجیے اس معاہدے کا انٹرنیشنلی امپیکٹ کیا جانے والا ہے. دیکھیے جی, یہ جو معاہدہ ہوا ہے اس کی اپنی بہت زیادہ امپورٹنس ہے. جو آج کل دنیا کے حالات ہیں اور دنیا جہاں کھڑی ہوئی ہے, اور پاکستان کے جو حالات ہیں ان کی سرحدوں پر جو غیر محفوظ سرحد ہے, افغانستان کو لے کر, بلوچستان کا معاملات لے کر, اور انڈیا کی سرحد جو ہے وہ لے کر, تو یہ تو اس کی اپنی امپورٹنس بہت زیادہ ہے. لیکن اس سے پہلے میں آپ کا ایک 21 جولائی 1964 میں آپ کو ایک ڈیٹ یاد کرانا چاہتا ہوں, اور وہ ڈیٹ تھی 3 ملکوں کا ایسے ہی ایک معاہدہ ہوا تھا, اور اس معاہدے کا نام تھا RCT, ریجنل کوآپریشن فار ڈیولپمنٹ. ایران, ٹرکی, پاکستان, یہ ان 3 ممالک کا معاہدہ تھا, اور جس میں جو ہے ایوب خان صاحب کے زمانے میں یہ ہوا. ہمارے وہ شاہ ایران کا دور تھا, اور پاکستان کی طرف سے فیلڈ مارشل ایوب خان نے اس پر سائن کیے, اور ایران کی طرف سے جو ہے شہنشاہ ایران جو تھے رضا شاہ پہلوی انہوں نے کیے, اور ٹرکی کی جانب سے پریزیڈنٹ گرسل جو اس وقت پریزیڈنٹ تھے انہوں نے کیے. اور اس کا معاملہ جو تھا وہ علاقائی تعاون برائے ترقی, علاقائی تعاون. تو وہ آپ کو اس کے کچھ رزلٹس نظر آئے تھے؟ جی, اس میں کچھ کام ہوئے, لیکن وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ان تینوں ملکوں کو مواصلات کو بہتر بنانا, سڑک کے ذریعے اور ریل کے ذریعے ان تینوں ممالک کو ملانا, اور ان کی آپس میں وفود بھیجنے, تعلیم, تجارت, اور اسی طریقے سے جس سے ان کی خوشحالی آ سکے ان تینوں ملکوں کی, وہ معاملہ چلے. تو یہ معاہدہ جو تھا, تو یہ بھی 3 ممالک تھے, تو اس لیے ابھی 3 ممالک ہیں. 2 ممالک تو جو تھے نا جی, وہ ٹرکی اور پاکستان تو ابھی ہیں, لیکن وہاں پر وہ کیونکہ رجیم چینج ہو گئی, اور یہ معاملہ چلتا رہا جی 1979 تک, جب ایران میں جو چینج ہوئی نا جی رجیم, تو اس وقت پھر یہ معاہدہ جو ہے نا یہ کمزور پڑ گیا. لیکن یہ جو معاہدہ پاکستان کا جو آپ فرما رہے ہیں ابھی یہ موجودہ معاہدہ جو ہے, اٹ از ویری امپورٹنٹ, اس لیے کہ اس سے آپ دنیا کی حالات کو غور سے اگر دیکھیں گے کہ اسرائیل کی جو اس کے عزائم ہیں, انڈیا کے جو عزائم ہیں,
اور وہ جس طریقے سے مسلم امہ کو نیچے دکھانا چاہتے ہیں، وہ اس حالات میں یہ بڑا امپورٹنٹ معاہدہ ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے جو اس کی مین وہ تو آر سی ڈی جو تھا جی، وہ تو علاقائی تعاون تھا برائے ترقی. یہ معاملہ بالکل جو ہے دفاعی معاہدہ ہے، اور اس میں ایک ملک پر حملہ دوسرے ملک پر تینوں ملک پر حملہ جو ہے اپنا ڈوگر صاحب، ایک ملک پہ حملہ تینوں ممالک پہ حملہ سمجھا جائے گا کیا؟ اس میں ابھی جو خد و خال آئیں گے، ہمیں تو انیشلی پتہ چلا ہے، اس میں یہ بھی ہوگا ٹریڈنگ کے حوالے سے، تعمیر و ترقی کے حوالے سے، مواصلاتی نظام کے حوالے سے، یہ بھی چیزیں شامل کی جائیں گی یا صرف دفاعی معاہدہ؟ اچھا، یہ اس کی دو باتیں ہو رہی ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ اس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ اسلامی نیٹو بنا ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہی جا رہی ہے جو سعودی گورنمنٹ نے کہی ہے کہ یہ معاہدہ کسی ملک کے ہم نے خلاف نہیں کیا. یہ معاہدہ صرف اس معاملے میں ہے کہ اگر کہیں پہ اگریشن ہوتی ہے تو ہم سارے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ جیسے یہ مشرق وسطیٰ کے حالات ہیں، جیسے ہم دیکھیں پاکستان پہ پچھلے سال اٹیک ہوا، تو یہ ان سارے ملکوں نے یہ محسوس کیا ہے، اسلامی ملکوں نے محسوس کیا ہے کہ اب شاید اکیلے ہو کے نہیں لڑا جا سکتا. اب آپ دیکھیں نا جس طریقے سے انڈیا کے اور اسرائیل کے تعلقات میں اضافہ ہوا ہے کہ انڈیا کے نریندر مودی جو ہیں وہ اسرائیل کو وزٹ کرتے ہیں، اور اس کے بعد اگلے دن جو اسرائیل ہے وہ ایران پہ حملہ کر دیتا ہے، اور ایران پہ حملہ کرنے کے بعد مودی نیتن یاہو جس ملک کو اور جس حکمران کو پہلے فون کرتا ہے اور سب سے پہلا فون کرتا ہے وہ نریندر مودی کو کرتا ہے. تو اب انڈیا کی اور اسرائیل کی جو ایک دشمنی ہے، وہ دوستی جو ہے وہ بہت کھل کے سامنے آ گئی ہے. ان کی اسلامی ملکوں کے خلاف دشمنی کھل کے سامنے آ گئی ہے. اسلام دشمن. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ معاہدہ سعودی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ کسی ملک کے خلاف نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اس کی بہت زیادہ اس پہ توجہ دی جا رہی ہے، بہت زیادہ اس پہ پریشانی کا اظہار کیا جا رہا ہے نئی دہلی میں اور اسرائیل میں، اور یہ اور اس کو وہ بہت دیکھ رہے ہیں. اس پہ جو تبصرہ انڈیا کا کافی زیادہ آ رہا ہے. بالکل ٹھیک. اچھا گرائے صاحب، ڈومیسٹک پالیٹکس پہ تو آپ سے ہم نے بات کی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو معاہدہ ہوا ہے پاکستان، ٹرکی اینڈ سعودی عربیہ کے درمیان، اس کے بارے میں جماعت اسلامی نے ظاہر غور و خوض تو کیا ہوگا، نظر میں ہوگی یہ بات، اس پہ آپ کا کیا موقف ہے؟ سر بنیادی طور پہ جو پاکستان اور سعودی عرب کا آلریڈی ایک ڈیفنس پیکٹ ہو چکا ہے، پہلے ہوا تھا. بالکل ٹھیک ہے. اس ڈیفنس، ہاں یہ بالکل جب پاک انڈیا وار ہوئی تھی اس کے بعد آپ کے علم میں ہوگا اس کی بڑی ظاہر ہے کہ پذیرائی ہوئی تھی اور ہونی بھی چاہیے تھی. یہ اسی کی ایکسٹینشن ہے کہ ان کے ساتھ اب ترکی بھی شامل ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. اور ٹرکی کی اپنی ایک اہمیت بھی ہے، اور بقیہ اس کی جو اہمیت ہے وہ مسلمہ ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بہت ہی گڈ نیوز ہے آل آف اس، اور بحیثیت پاکستانی ہمارے لیے یہ بہت ہی ایک اچھا شگون ہے، ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے. اور امیر جماعت مسلسل ایک بات کا، حافظ نعیم الرحمان صاحب تکرار کے ساتھ ایک بات کو، ریپیٹڈلی ایک بات کو کہہ رہے ہیں کہ اس معاہدے میں ایران کو بھی شامل کیا جائے تو مشرق وسطیٰ کی جو کیفیت ہے وہ کچھ اور ہو جائے گی. بالکل ٹھیک. پہلی بات. دوسری بات جو میں اس کے اندر گزارش کرنا چاہوں گا سر، بنیادی طور پہ آپ سب لوگ ہم سے زیادہ علم میں مرتبے میں ہیں، لیکن جب دنیا نے آزادیاں حاصل کی پچھلی صدی میں، تو اس وقت جو ایک ورلڈ آرڈر تشکیل پایا تھا، اس ورلڈ آرڈر نے تقریباً کم و بیش سر ایک صدی دنیا کو چلایا. ٹھیک. اس وقت وہ ورلڈ آرڈر بنیادی طور پہ ایگزسٹ نہیں کر رہا سر. ایک نیو ورلڈ آرڈر، ایک نئی دنیا ہے جو تشکیل ہو رہی ہے. اس تشکیل پاتی ہوئی نئی دنیا کے اندر اس وقت ظاہر ہے کہ ہمارے جو مسلم ممالک تھے انہوں نے نئی آزادیاں حاصل کی تھیں، کچھ آزاد ہوئے تھے، کچھ اسٹرگل میں تھے، کچھ دائیں بائیں، تو اس وقت بالکل ایک کیفیت بالکل ڈفرینٹ تھی. لیکن اس وقت اگر آپ دیکھیں گے میپ کے اوپر مسلم ورلڈ کو دیکھیں تو اس وقت کیفیت بالکل مختلف ہے، پہلے جیسی کیفیت نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک. اچھا اس لیے اس وقت جو ورلڈ آرڈر تشکیل پا رہا ہے اس کے اندر بہرحال گڈ نیوز یہ ہے ہم سب کے لیے کہ یہ ویسا ورلڈ آرڈر نہیں ہوگا جیسا پہلے تھا کہ جس میں آپ کی کوئی امپورٹنس نہیں تھی. اب آپ کو دنیا ریکگنائز کر رہی ہے، آپ ایٹامک پاور ہیں، دائیں بائیں ایران ہے، یہ پاکستان ہے، ٹرکی ہے، یہ سارے ممالک ہیں. تو اب یہ اکٹھے ہو رہے ہیں، اس کا ایک امپیکٹ ہوگا انشاءاللہ تعالی، اور اچھا امپیکٹ ہوگا. دنیا دیکھے گی کہ اس کی اپنی جماعت اسلامی کا کہنا یہ ہے کہ اچھا امپیکٹ ہوگا اور دنیا جو ہے وہ تسلیم کرنے پہ مجبور ہو جائے گی.
صرف یہ بتائیں، مختصراً بتائیے گا کہ آپ کی توقع ہے کہ مزید ممالک بھی اس میں شامل ہوں گے، ایران، ایجپٹ یا دیگر ممالک جو ہے قطر، یہ آپ کو ہوتے ہوئے آنے والے وقت میں شامل ہوتے ہیں؟ جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت اس معاہدے کا ہونا جو ہے جو مسلم امہ ہے اس کے لیے بہت بہتر ہے. ٹھیک ہے، نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے جی کہ اس میں یہی خواہش ہونی چاہیے ہمارے یہ جو 3 سربراہان اکٹھے ہوئے ہیں اور جو معاہدہ کیا ہے کہ اس میں دوسرے اسلامی ملکوں کو اور مسلم کنٹریز کو شامل کرنے پر جو ہے نا ان کی کوشش ہونی چاہیے اور ان کے ریسورسز ہم اکٹھے مل کر استعمال کریں. مجھے امید ہے اس کے راستے میں ان کو بہت ڈیفیکلٹی. اچھا، یہ بھی ذرا بتا دیں ساتھ ساتھ کہ ایران کو کیسے شامل کیا جا سکتا ہے اور کون شامل کر سکتا ہے؟ دیکھیں جی، یہ ایک ڈیفیکلٹ بات ہے، ابھی اس میں بہت ڈیفیکلٹ ہے، لیکن یہ اس کی اگر اصل رول اگر آپ دیکھنا چاہیں گے تو پھر ایران اور اسی قسم کے جو دوسرے کنٹریز ہیں ان کا شامل ہونا بہت ضروری ہے. لیکن میں آپ کو اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بتا دیتا ہوں کہ اس بات کا بہت خیال رکھنا ہوگا ہماری گورنمنٹ کو بھی، ہمارے جو قانون ساز ادارے اور جو ہمارے آئین ساز ادارے اور ہماری دنیا جس طرف ہم ہماری جو ہماری پالیسیز بناتے ہیں، اور اسی طریقے سے ان دونوں ملکوں کے جو ٹرکی اور جو سعودیہ ہے کہ ان کو کوئی چائنا یا دوسرا جو ایک گروپ ہے ایسٹرن ورلڈ ہے اس کے خلاف استعمال ان کو نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ بہت بڑی کوشش ہوگی. اور اس کے ساتھ ایک بات اور، اس کی بڑی کوشش ہونی چاہیے کہ چائنا سے ہمارے تعلقات جو ہیں بہت مستحکم اور شاندار رہنے چاہیے. یہ اس میں وہ کوئی اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں آنی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو معاہدے ہوتے ہیں نا جی، یہ اس میں اصل میں تو عوام کے لیے ہوتے ہیں، عوام کی بہتری کے لیے. جو سعودیہ اور جو ٹرکی ہیں وہاں پر ابھی کو پاکستانیوں کو تھوڑی بہت تو پذیرائی ہے، لیکن ان کو ایسی پذیرائی ملنی چاہیے کہ پاکستان کی معیشت بہتر ہو، ان کے پاسپورٹ کی عزت ہو اور وہاں جا سکیں ڈاکٹر صاحب اور بہتری ہو سکے. یہ تو ہماری توقع ہے نا جو کہ حکومت سے ہم اپنی سے کرتے ہیں. ہم تو ڈائریکٹ تو نہیں اپیل کر سکتے کہ ہمیں کوئی امپورٹنس دے ترکی یا سعودیہ. اس کے اوپر میں بات نہیں کر رہا ابھی. میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ایران کو کون شامل کر سکتا ہے اس معاہدے میں؟ کیا پاکستان زور لگا سکتا ہے، ٹرکی ریکویسٹ کر سکتا ہے، یا سعودی عرب کی طرف سے ان کو دعوت دی جائے کہ آپ بھی اس معاہدے میں شامل ہو جائیں؟ کیونکہ ہماری بھی خواہش ہے، پاکستان کی قوم کی خواہش ہے کہ کم از کم اس دنیا میں امن کا ایک پیغام جائے. میرا خیال ہے کہ اس میں پاکستان ہی ایک اچھا رول ادا کر سکتا ہے، کیونکہ پاکستان پہ جو ٹرسٹ ہے تینوں ملکوں میں، ایران کو فی الحال سب سے زیادہ ٹرسٹ جو ہے وہ ایران پہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے RCD کی پروفیسر صاحب نے بات کی تھی تو اس میں آلریڈی ترکی، پاکستان اور ایران شامل تھا. تو اس معاہدے میں کا ایک معاملہ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک جیسے RCD جو ہے اس کو اس میں پلس یہ معاہدہ، مکہ معاہدہ ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ایک اچھی بات بھی ہے. اور ہمارے ہاں یہ خواب جو ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا اقبال کا شعر کہ تہران بن جائے گر مشرق کا جنیوا، تو یہ تو خواب ہے ایک مسلمانوں کا. ہاں، تہران اگر بن جائے مشرق کا جنیوا، عالم اسلام کی تقدیر بدل جائے. ہاں تو یہ معاملہ تہران ہو گر مشرق کا جنیوا، عالم اسلام کی تقدیر بدل جائے. ہاں، تو یہ ایک بات تو ہے، یہ آئیڈیا تو ہے، لیکن اس کی بہت مخالفت ہوگی، یہ میں آپ کو بتا دوں. ٹھیک ہے. تو لیکن یہ کہ چونکہ اس وقت جنگ کی ایک صورتحال ہے، ایران ایک جنگ کی صورتحال میں بھی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایران کا معاملہ جو ہے سیٹل ہونا چاہیے. ایران کا مسئلہ سیٹل ہوگا تو وہ کوئی نیا معاہدے کرنے کی پوزیشن میں جائے. گرائے صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ سب بنیادی طور پہ اصل میں دیکھیں کسی بھی آئیڈیا کا آغاز ڈسکشن سے ہوتا ہے نا. نہ وہ پہلے دن اپنی کسی یہ جو پاک سعودی اور پھر پاک ٹرکی، یہ تینوں کا جو معاہدہ ہوا ہے یہ بھی ایک دن میں تو نہیں ہوا نا سر. مختصراً ذرا بس پروگرام کا بالکل وائنڈ اپ پہ بتا دیجئے جماعت اسلامی کیا چاہتی ہے، بس آخری پہ. دیکھیے ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اس معاہدے کو ایکسٹینڈ ہونا چاہیے، اس پہ ڈیبیٹ اور ڈسکشن ہونی چاہیے، اور اس معاہدے کو ایکسٹینڈ کر کے پوری جو ہماری ریجنل چیزیں ہیں، پاکستان کی سیفٹی، اور جس طرح کا تذکرہ ہمارے باقی دوستوں نے کیا کہ جس سے پبلک کو فائدہ پہنچے اور پاکستان کی سیکیورٹی محفوظ. بہت شکریہ جناب نصر اللہ گرائے صاحب، جناب پروفیسر مشکور احمد صدیقی صاحب، جناب ڈاکٹر اسلم ڈوگر صاحب.
नाज़रीन, प्रोग्राम जो है उसमें हमने डिस्कशंस की मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर आपने देखा, लेकिन प्रोग्राम के इख्तिताम पे जो डिस्कशन हुई है, मैं कोई एक दो अशार आपकी नज़र करता हूँ कि तीरगी का खौफ राहों से मिटाना चाहिए, जब दिए की कम ज़िया हो दिल जलाना चाहिए, राह चलते बात करना शाने दिल के है खिलाफ, रूठने वालों को घर जाकर मनाना चाहिए, हर्फ गुलशन के तकद्दुस पे ना आ जाए कहीं, शाख से यूं फूल का लाशा उठाना चाहिए। आज तक के प्रोग्राम में मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए, आपसे आइंदा प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।